ممکن ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ سے نازل کیا گیا تھا ان پر ان کے رب کی جانب سے، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے مسلمانوں تم سمجھو، اگر تم قائم کرو قرآن کو اور اس کو بھی جو تم پر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، لَأَكَلْتُم مِّن فَوْقِكُم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُم، تو تم پر نعمتوں کی بارش ہوتی اوپر سے بھی، اور نعمتوں کے جو خزانے ہیں زمین بھی اپنے اگل کر تمہارے قدموں میں ڈال دیتی۔ تو دنیاوی خوشحالی بھی، اسی لیے میں نے حدیث بھی آج سنائی آپ کو کہ ایک حد اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ، اللہ کی حدود میں سے ایک حد کو بھی نافذ کر دیا جائے تو وہ 40 دن رات کی بارش سے زیادہ اس سے برکات پیدا ہوگی۔ 40 دن رات کی بارش کا ہمارے ہاں کا تصور نہ کیجیے، وہ تو یہاں آئے تو سیلاب کی مصیبت آ جائے گی۔ یہ جو جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا حجاز کا علاقہ، وہاں جو ہے وہ 40 دن کی، تو وہاں پہ پہاڑی علاقہ، بارش ہوئی اور نکل گیا پانی، وہ رکتا تھوڑا ہی ہے، وہاں ساتھ کے ساتھ سمندر ہے، نالے چڑھے اور سمندر میں چلے گیا پانی، لیکن اس سے جو پھر صحرا گل و گلزار بن جائے گا، پورا کا پورا صحرا معلوم ہوگا پلس گرین۔ تو یہ چیز جو ہے حضور نے وہ مثال دی جو ان لوگوں کی سمجھ میں آنے والی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اولین مخاطب تو وہی تھے، بات کو سمجھانا انہی کو تھا پہلے۔ تو فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ، اللہ کی حدود میں سے ایک حد کو قائم کر دینے سے بھی 40 شبانہ روز کی بارش سے زیادہ برکات پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ تو گویا کہ اس کے اب دو ایمان اور تقوی ایک حاصل ہو گیا، اللہ کی مغفرت اور جنت، دوسرا حاصل ہو گیا اگر اس شریعت کو نافذ کرو، اس نظام کو، دین کو قائم کرو جو اللہ نے دیا ہے، تو دنیا میں خوشحالی فراوانی۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ہے کچھ لوگ جو کچھ درمیانی راہ پر ہیں۔ یہ ایک مدح کے انداز میں آتا ہے یہ کہ کچھ لوگ اچھے ہیں، سارے کے سارے تو نہیں بالکل گل پھڑ گئے، کچھ لوگ آخر ایمان لے آئے نا۔ انہی میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، ایمان لے آئے، بڑے جلیل قدر صحابی ہیں۔ پھر نصارہ میں سے لوگ ایمان لائے، کس قدر یعنی سمجھیے کہ سبق آموز معاملہ ہے حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہیں ہم صحابی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ تابعی شمار ہوں گے کہ انہوں نے حضور کے صحابہ کو دیکھا ہے، ان کی غائبانہ نماز جنازہ حضور نے مدینے میں پڑھی جب ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ان میں لوگ تھے، نیک بھی تھے، لیکن وہ کثیر منہم ساء ما یعملون، ان میں جو بہت زیادہ ہے تعداد میں، اکثر جو ہے وہ وہی ہے کہ جو بہت برے کام کر رہے ہیں۔ جب برے کام کر رہے ہیں تو اس کی سزا دنیا میں ملے گی۔ دنیا میں معیشت ضنکا، معیشت جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی، اللہ کی برکات جو ہے وہ ان سے سلب کر دی جائیں گی، اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ اب میں وضاحت کر چکا ہوں، آپ کی طرف سے، آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے وہ وحی جلی بھی ہے قرآن، وحی خفی بھی ہے سنت، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے واجب الاتباع اور واجب الاطاعت ہے۔ لیکن یہاں بڑا تحدیدی انداز ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگرچہ خطاب حضور سے ہو رہا ہے سخت انداز میں، لیکن سختی کا رخ حضور کی طرف نہیں ہے، وہ بات وہی ہے کہ بیٹی بھی بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو بھی بہو کیوں کاندر ہے۔ یہ دھمکی کا انداز ہے ان اہل کتاب کے لیے جو حضور پر ایمان نہیں لا رہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی اور ہمارے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یعنی نبی اگر رسالت کا حق ادا کر دے، پیغام پہنچا دے، وہ بری ذمہ، اب ساری ذمہ داری ان کی ہو گئی کہ جن تک وہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور آپ ان کی سازشوں وغیرہ سے زیادہ پریشان نہ ہوں، تشویش میں نہ آئے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، اللہ تعالیٰ کی جیسے ضمانت ہے۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین،
اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہدایت نہیں دیتا ہے ناشکرے لوگوں کو یا جو کفر پر اڑ گئے ہوں ان کو۔ اس کے بعد پھر وہ مضمون دوسرا ایک اور انداز میں آیا، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی کہہ دیجئے، ڈٹ کے نچوڑ کہہ دیجئے، اصل میں وہ جو یہود اور نصارہ تھے وہ کہتے تھے کہ ہماری بھی کچھ حیثیت تسلیم کی جانی چاہیے، آخر ہم نے آپ کو نہیں مانا، موسیٰ کو تو مانا ہے نا، قرآن کو نہیں مانا، تورات کو تو مانا ہے نا، اور آپ مان رہے ہیں کہ موسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے، تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، چلیے ہم نے آپ کو نہیں مانا، عیسیٰ کو تو مانا ہے نا، اور آپ کی کتاب بتا رہی ہے عیسیٰ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، کلمۃ منہ وروح منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص روح ہے، اللہ کے عظیم پیغمبر، ان کو تو مانتے ہیں ہم، انجیل کو تو مانتے ہیں، تو ہمیں بھی ریکگنائز کیا جائے کہ نہ کوئی حیثیت ہماری تسلیم کی جائے۔ جہاں اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے قل کہہ دیجیے نبی تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی مقام نہیں، تمہارے قدموں تلے زمین نہیں ہے، لستم علی شیء تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، حتی یہاں تک کہ تم تقیم التوراۃ والانجیل کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں پھر میں چاہوں گا کہ ذرا اس آیت کو اپنے آپ کو سامنے رکھ کر بھی پڑھ لیجیے۔ قل یا اہل القرآن، اور یہ میں اس کی ایک گواہی دے چکا ہوں اسی کتاب میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے اختتام پر میں نے یہ حدیث نقل کی کہ حضور نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتوسدوا القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ تکیہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ تکیہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ پھینک دینا چاہیے، جیسے کہ یہود نے کیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اور دوسرا تو مفہوم کیا ہے؟ تکیہ نہ بناؤ، تکیہ سے انسان سہارا لیتا ہے، آرام ملتا ہے، تو ایک ذہنی سہارا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم صاحب کتاب ہیں، ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، یہ ایک کام نہیں دے گا، کوئی نہیں پوچھے گا فلاں ابن فلاں چیزیں نہیں، کوئی شے نہیں، وہ تو 2 مرتبہ ایک ہی رکوع میں 16واں رکوع جو سورہ بقرہ کا 2 مرتبہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ تو گزر گئے، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب تو گئے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے لیے ہے، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے رہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نسبتیں وہاں کام نہیں دیں گی، وہ تو انسان کا اپنا ایمان اور اپنا عمل ہے۔ تو فرمایا لستم علی شیء حتی تقیموا، اب یہاں پر میں نے جیسا کہ عرض کیا حضور نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوہ حق تلاوتہ فی آناء اللیل والنہار، اس کی تلاوت کیا کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی، وافشوہ، اسے عام کرو، پھیلاؤ، جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا چراغ کو روشن کر کے نیچے نہیں رکھتے، اوپر رکھتے ہیں تاکہ روشنی پھیلے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ جس دانوں میں بند کر کے رکھ دو، یہ قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ یہ کتاب ہو، کھلی کتاب ہو، اوپن بک، پوری دنیا کے اندر اس کے نور کو عام کر دو، وافشوہ ہو وتغنوا ہو، اور اپنے آپ کو غنی محسوس کرو اس قرآن کی بنیاد پر کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ایک حدیث جو حضرت ابوبکر سے مروی ہے، اس کے صحیح الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی ہے پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ کسی اور شخص پر اللہ کا زیادہ بڑا فضل ہوا ہے، اس نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے اس کو تو بڑا محل دے رکھا ہے، میری تو کٹیا ہے، اس پر بڑا فضل ہے، جبکہ قرآن اللہ نے اسے دے رکھا ہے جو تمام دولتوں سے ہوا خیر مما یجمعون، یہ کہیں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں، تمام اساس دنیاوی جو ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی شے قرآن ہے۔ تو لستم، مجھے فرمایا کہ یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوہ حق تلاوتہ فی آناء اللیل والنہار وافشوہ وتغنوا ہو،
وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تدبر کرو، غور و فکر کرو، غوطہ زنی کرو۔ اس کے جو اصل موتی ہے حکمت کے، وہ اس کی تہ میں ہے۔ اس کی ہدایت جو ہے وہ اس کے سرفیس پر ہے، سطح پر ہے۔ جیسے اگر کہیں سمندر میں کوئی تیل بردار جہاز جو ہوتا ہے وہ لیک کر جائے یا وہ کچھ اور خرابی ہو جائے تو سطح سمندر پر تیل کی ایک تہ آ جاتی ہے، تیل نیچے جائے گا نہیں، سطح سمندر کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کی ہدایت جو ہے ہدی للناس، وہ قرآن کی سطح پر ہے۔ قرآن سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے کوئی غوطہ زنی کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کافی ہے قرآن کی تلاوت کرو، لیکن عربی زبان کو سے اتنے واقف ہو کہ براہ راست قرآن کا مفہوم آپ کے دل پر اترتا چلا جائے۔ اگر درمیان میں انٹرپریٹر آ گیا، مترجم آ گیا، ترجمہ آ گیا، تفسیر آ گئی، تو وہ جو قرآن کی انسپریشن ہے، قرآن کی موٹیویشن ہے، قرآن جو اندر سے آپ کو متحرک کرتا ہے، جو آپ کی روح کے اندر وہ جب ایک تلاطم پیدا کرتا ہے۔ مجھے اقبال نے کہا ہے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، خدا سے یہ کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ اندر ایک طوفان آتا ہے، وہ طوفان نہیں آئے گا، وہ تو یہ کچھ معلومات تو اخذ ہو جائیں گی کہ یہ اس فلاں نے یہ کہا ہے، راضی نے یہ کہا ہے، اور کشاف نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، اور فلاں روایت میں یہ معلومات تو آ جائیں گی، لیکن وہ جو قرآن مجید اندر آپ کی فطرت کے تاروں کو چھیڑتا ہے، آپ کے اندر ایک عزم پیدا کرتا ہے، وہ نہیں۔ تو جہاں تک تذکر میں قرآن کا تعلق ہے، صرف اتنی عربی شرط ہے کہ قرآن براہ راست آپ کے دل پر اترتا چلا جائے، کسی ترجمے کی جو ہے اس میں کوئی اس کا بیریئر نہ ہو۔ تدبر قرآن جو اس کے موتی ہیں وہ تو تہ میں ہیں، موتیوں کے لیے تو یغوث البحر من طلب اللعالی، حضرت علی کے اشعار میں نے بہت دفعہ آپ کو سنائے ہیں۔ اس سمندروں میں موتے لگاتے ہیں، تہ کر جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو موتی تلاش کرنا چاہتے ہیں، یغوث البحر، غواصی کرتے ہیں، من طلب اللعالی کہ جو موتیوں کے خواہاں ہوتے ہیں، ومن طلب العلا سحر الليالي جو کوئی بلند مقام دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ راتوں کو جاگ کر محنت کرتے ہیں، ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر في طلب المحال، اور جو بغیر محنت اور مشقت کے اونچا مقام حاصل کرنا چاہے وہ اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتے ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ تو یہاں پر اس آیت کو اس حصے سے بھی اب پڑھیے کہ یا القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں، میں جو کہتا رہا ہوں تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے خطاب کرو، ہم سے دعا کرو، کس منہ سے دعا مانگ رہے ہو؟ یہی وجہ ہے نا ہماری دعائیں جو ہے وہ ہمارے منہ پر دے ماری جاتی ہیں۔ سن 71 کو یاد کیجئے کتنی دعائیں مانگی گئی، قنوت نازلہ فجر کی نماز میں رو رو کر، اور حرمین میں مانگی گئی دعائیں رو رو کر، چلا چلا کر لوگوں نے دعائیں کی ہیں، اللہ نے کوئی دعا نہیں سنی، منہ پر دے ماری۔ تم نے کہیں قرآن قائم کیا ہے تو بھائی کوئی حیثیت ہی نہیں، یو ہیو نو فیس ٹو ٹاک ٹو اس، ٹو ایڈریس اس، رب تمہارا شاید حتی تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا وما انزل الیکم من ربکم سے مراد کیا ہوگا؟ سنت، قرآن اور سنت۔ جب تک تم قرآن اور سنت کو نازل نہیں کرتے، وہ جو بات میں ایک نقطہ میں بیان کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمارے قریب میں طالبان وہ شریعت نافذ کر رہے ہیں، لیکن وہ شریعت سے فقہ حنفی ہے، اس سے اگلا ملک ہے ایران، وہ شریعت نافذ کی ہے وہ فقہ جعفری ہے۔ فقہ جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے، کتاب و سنت ہے اصل شے، لیکن یہ کہ ہم ان کی نفی نہیں کرتے، یقیناً امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، انہوں نے جو محنتیں کی ہیں، غواصی کی ہے، احادیث کو چھانا ہے، پھٹکا ہے، پھر احکام نکالے ہیں، پھر قیاس کیا ہے، پھر اجتہاد کیا ہے، اپنی اپنی جگہ وہ ہمارے لیے ایک تراث علمی ہے، ہمارا ہیریٹاج ہے، کامن ہیریٹاج ہے۔ ہم کیا امام شافعی کی جو تحقیقات ہیں ان کو اٹھا کر پھینک دیں گے کہ کوئی قدر و قیمت نہیں تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا امام مالک کے آراء کو اٹھا کر دے پائیں گے؟ نہیں نہیں۔ امام دار الہجرت، امام مدینہ، اس حوالے سے یہ جو وسعت ہے یہ پاکستان میں آ رہی ہے کہ 227 بھی اگر بھٹو کے زمانے میں تھے تو کتاب و سنت، الفاظ اسی کے آئے اور ہمیشہ سے اسی کے آئے ہیں، اور اب بھی جو سپریم لا کے لیے جو بھی ترمیم اب
اسمبلی کے اندر، نیشنل اسمبلی میں تو منظور ہو چکی ہے، تو سپریم لا کتاب و سنت ہے، قرآن اور سنت۔ یا القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور اے نبی، آپ ذہناً اس کے لیے تیار رہیے۔ اس کے پس منظر میں حضور کی ایک امید تھی کہ میں 12 برس مکے میں جو محنت اور مشقت کرتا رہا، تو وہ تو قوم تھی کہ جس کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، جو نہ رسولوں سے واقف تھے، نہ شریعت سے واقف تھے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ وہ تو پتھر میں جونٹ لگانے والی بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 10 برس میں بمشکل 125 آدمی آئے۔ لیکن یہ مدینے میں تو وہ لوگ آباد ہیں، 3 قبیلے یہودیوں کے ہیں، تورات کے پڑھنے والے، ان میں علماء ہیں، ان کی شریعت ہے، ان کے قاضی ہیں، ان کے فتوے چلتے ہیں، یہ تورات کو مانتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے تمام نبیوں کو مانتے ہیں، صرف حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے نا، باقی سب کو تو مانتے ہیں، زکریا کو مانتے ہیں، یحییٰ کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، کس کو نہیں مانتے؟ حضرت عزیر کو مانتے ہیں، یحییٰ کو مانتے ہیں، اسکئی کو مانتے، سب کو مانتے ہیں۔ لہذا یہ تو جلدی سے قبول کر لیں گے، ان کے لیے تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن نہیں، اے نبی آپ اس امید میں نہ رہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ آپ ذہن اس کے لیے تیار رہیے کہ جو کچھ جو رحمت آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، وہ ان کے اکثر لوگوں کے اندر کفر اور ضد کے اندر، عناد کے اندر اضافہ کرتی چلی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ حسد۔ اب حسد وہ بیماری ہے، تکبر اور حسد، جس کا کوئی علاج نہیں۔ تکبر شیطان کی بیماری، استکبر وکان من الکافرین، تکبر، اور حسد، دونوں بیماریاں اسے تھی۔ حسد آدم سے، یہ مقام اور رتبہ مجھے ملنا چاہیے تھا جو آدم کو مل گیا، یہ مسجود ملائک بنا دیا گیا، حالانکہ معلم الملکوت تو میں تھا، فرشتوں کو تو میں پڑھایا کرتا تھا ہی، لیکن مل گیا اس کو وقت۔ یہی تکبر جو تھا ابو جہل کے راستے میں آیا، یہی تکبر علماء یہود کے ہاتھ کے راستے میں آیا، تکبر اور حسد۔ لہذا جو بھی حق نازل ہو رہا ہے، اس سے آپ یہ امید نہ رکھیے کہ ان کے دل کی گرہیں کھل جائیں گی، یہ گھنڈیاں جو پڑی ہوئی ہیں دل کے اندر، یہ کھلنے والی نہیں ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ، لازماً اضافہ کرے گا، کثیرا منہم، ان میں سے اکثر کے دلوں میں، مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو کچھ کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو رہا ہے، اس کی بنا پر طغیاناً، سرکشی، و کفرا، اور ناشکرہ پن اور انکار اور کفر۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اب آپ افسوس نہ کیجیے اس کافروں کی قوم پر، جو ان کا حشر ہوگا وہ ہوگا، آپ اپنا فرض ادا کیجیے۔ یہ میں نے چند آیات آپ کو اس لیے سنائی کہ ہمارے ملک میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، تو میں ایک تو اس اعتبار سے کہ قرآن و سنت کے سپریم لا بنانے کے لیے تجویز آئی ہے، اور وہ تجویز نیشنل اسمبلی سے پاس بھی ہو گئی ہے، لیکن ایک بڑا مرحلہ ابھی باقی ہے، کیونکہ بہرحال دستور کی روح سے اگر سینیٹ کی 2/3 اکثریت نے اس کو قبول نہ کیا تو وہ رد ہو جائے گی، ساری محنت اکارت ہو جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بہت اہم نقطہ جو ان آیات کے حوالے سے ہم پر واضح ہو جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سوال جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یہ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ان آیات میں۔ اس دنیا میں خوشحالی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں رزق کی کشادگی، دنیاوی نعمتوں کا معاملہ جو ہے، اس کے ضمن میں جو قانون ہے اللہ کا، اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جیسے میں نے آج سے چند سال قبل جو کتاب لکھی تھی، مسلمان موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس کا ایک باب ہے اور بہت اہم ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ کہ وہ ایک بڑی عظیم حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قلم سے نکلوا دی۔ قرآن کا قانون عذاب، عذاب کس پر آتا ہے، کب آتا ہے، عذاب کی کون کون سی شکلیں ہیں، یہ اس کا ایک چیپٹر ہے۔ اسی طرح آج میں بیان کر رہا ہوں کہ دنیاوی نعمتوں اور آسائشوں اور رزق کی فراوانی اور کشادگی، اس کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے یہ شکوہ تو پیدا ہو سکتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم تو خیر جیسے بندے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، نام کے بندے ہیں، حقیقت کے بندے تو نہیں ہیں، لیکن فرق یہ صحابہ کرام سوچتے
ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہم دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، اللہ کی نعمتیں ان پر ہیں، اختیار ان کے پاس، اقتدار ان کے پاس، دولت ان کے پاس، یہ کافر ہیں، یہ مخالف ہیں، یہ شیاطین انس کا کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ان سے اپنی نعمتیں سلب کر لیں۔ یہ جو امیہ ابن خلف مار رہا ہے بلال کو، تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر فالج گر جائے؟ قادر ہے، تو قادر و عادل ہے، مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ اے اللہ تو قادر بھی ہے، عادل بھی ہے، پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ مزدور کے حالات کتنے خراب ہیں، تو تیری قدرت تو ہے، تو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہ کو تو قدرت حاصل ہے کہ ابو جہل کے اوپر اسی وقت فالج گرے جبکہ وہ کوڑا اٹھائے مارنے کے لیے حضرت بلال کو، یا ابو جہل جب مار رہا تھا اور ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی جان نکال لے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ تو دل سے بھی سرد نہیں کرتا۔ تو میں دو آیتیں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون دنیاوی زندگی میں دولت، آسائش، دنیاوی نعمتوں کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے۔ ایک تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 20 ہے، كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ دیکھو، ایک طرف وہ ہیں جو طالب دنیا ہے، کفر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ شرک کر رہے ہیں، ایک وہ ہے جو طالب عقبہ ہیں، آخرت کے طالب ہیں، ہمیں مانتے ہیں، توحید ہے اور رسالت ہے، لیکن دنیا میں ہم ان کو بھی دیتے رہیں گے، ان کو بھی دیتے رہیں گے۔ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، دارالامتحان کی حد تک فرق نہیں ہوگا۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، تیرے رب کی عطا کا دسترخوان پھیلا رہے گا، کافروں کے لیے بھی، مشرکوں کے لیے بھی، بدترین دشمنوں کے لیے بھی۔ یہ تو وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ کے رب کی عطا کا یہ دسترخوان جو ہے یہ روکا نہیں جا سکتا، چاہے کسی مسلمان کے دل میں آئے کہ کیوں نہ ان سے نعمتیں سلب ہو جائیں، کیوں نہ ان کو جو ہے ان کے ہاتھ شل ہو جائیں، نہیں۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو قانون بیان ہوا ہے، یہ سورہ زخرف کی 3 آیات ہیں، 33 سے 35 تک۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسانی ایک امت بن جائیں گے، سب کے سب کافر بن جائیں گے، سب کافر ہو جائیں گے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، تو جو لوگ اس دنیا میں رحمان سے کفر کر رہے ہوں، انکار کر رہے ہوں، ناشکری کر رہے ہوں، ہم ان کے لیے لِبُیُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی بنا دیتے ہیں، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور وہ سیڑھیاں جن سے کہ وہ چھتوں پر چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتے ہیں، وَلِبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَىٰ مَا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے اندر ایسے دروازے کیواڑ بھی لگے ہوتے چاندی کے، اور جو ان کے چھپر کھٹ ہوتے ان کی مسیریاں ہوتی وہ بھی چاندی کی ہوتی جس پر کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے، اور چاندی نہیں وہ زخرفا سونے کے بنا دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن جان لو یہ سب کچھ بھی سوائے دنیا کی زندگی کے ساز و سامان کے کچھ نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جیسے کہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا و ما فیہا کی کوئی وقت ہوتی تو کسی کافر کو یہاں سے ایک پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، اس کی نگاہوں میں وقت ہی نہیں، لے جاؤ تمہارے لیے ہے ہی، یہاں آخرت میں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہاں تو ڈنڈے پڑنے ہیں، وہاں جوتے پڑنے ہیں، وہاں تو جو بھی تمہارے ساتھ ہونا ہے، لے جاؤ جو کچھ ہے یہاں پہ، کھاؤ پیو عیش کر لو، تمہارے لیے یہی عیش۔ دیکھیے کس قدر الفاظ جو ہیں کتنے اسٹرانگ ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، آج آپ کو نظر آ جائیں گے، آپ مغرب میں جائیے، ان کے جو گھروں کا ساز و سامان ہے، ان کے جو فرنیچر ہے، ان کے جو باتھ روم کے اندر فٹنگ ہے جس طرح کی ہے، آپ کو یہ تو عمراء جو ہے خلیج کے عمراء اور سعودی عرب کے پرنسز، ان کے باتھ روم کے اندر فٹنگ جو ہے سونے چاندی کی لگی ہوئی نظر آ جائیں گی، تو ہے تو ہم ان کے گھروں کے لیے ایسی چھتیں بنا دیتے کہ جو چاندی کی بنی ہوئی ہو، اور سیڑھیاں بھی وہ ہوتی جو چاندی کی بنی ہوتی، اور ان کے دروازے کیواڑ جو ہے وہ چاندی کے ہوتے، اور ان کے جو چھپر کھٹ ہیں ان کی